لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے اور اس چوتھی نشست میں آج ہم اس خطبے کو جو تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، ہم نے اس سے پہلے والے درس میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا شہر ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور یقیناً مہمان کریم ہو، میزبان کریم ہو تو وہ مہمان کی ہر خواہش کا خیال کرتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں ہماری تمام جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا ہے اور کرے گا، چونکہ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ میزبان اتنا بڑا ہے، عام حالات میں بھی اگر لوگوں کے پاس کوئی مہمان چلا جائے تو وہ مہمان جو ہے وہ عزت پاتا ہے، گو کہ اللہ اپنی ضیافت کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ اس موقع پر یاد آ رہا ہے کہ دو دوست ایک ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ناگہانی طور پر ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دوست نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، لیکن اسے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی تھی۔ انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی آئے اور نماز جنازہ کا انتظام ہو سکے۔ شام ہو چلی، ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، قبر بھی کھود دی ہے، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، اب دفنانے کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے نماز جنازہ کا مسئلہ ہے۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، میں پڑھاتا ہوں۔ اس نے نماز جنازہ پڑھائی، مل کر جنازہ دفنایا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے اس سے کہا کہ تم چلو، یہ قریب میں میرا گاؤں ہے، رات میرے پاس مہمان رہنا، صبح کو تمہاری جو منزل ہے اس کی طرف چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بہت ویسے ہی آج سارا دن میرا جو ہے یہاں پر لگ گیا ہے، میں یہی رہوں گا رات کو اور صبح کو سویرے یہیں سے اپنا سفر جاری کروں گا۔ وہ اسی قبر کے پاس ہی اپنا ڈیرا ڈال کر سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا دوست ہے اور وہ جنت کے بہت عظیم باغات میں سے ایک باغ کے اندر ہے۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی، ہم دونوں ساتھ چھوٹے ہو کر بڑے ہوئے، تم نے کون سی ایسی نیکی انجام دی جس کی وجہ سے تمہیں جنت مل گئی اور یہ ساری نعمتیں تمہیں ملی؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے جس نے جنازہ پڑھایا تھا۔ لہذا رات کو یہ جس ساتھ نہیں گیا تھا، صبح کو یہ پوچھنے کے لیے کہ تو نے نماز جنازہ میں کیا پڑھا دیا کہ یہ بخشا گیا، اس کے گاؤں پہنچا، اس کا نام پوچھا، اس سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ رات کو میں نے ایسے ایسے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ جملہ کہا، تم نے نماز جنازہ میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا بھائی، جیسے تو نماز جنازہ نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا، میں نے تو کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے کہا تھا کہ اے اللہ، آج یہ بندہ تیرا مہمان ہے، تیرے حوالے کر رہے ہیں، اگر یہ بندہ آج میرے پاس مہمان ہوتا تو میں اس کے لیے بکرا کاٹتا، اچھے کھانے بناتا، اس کے لیے اچھا بستر بچھاتا، اب تو جانے اور تیرا مہمان جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اس کہنے پر کہ میرا بندہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے تو رحمت خداوند عالم جوش میں آئی اور اس کو معاف کر دیا۔ تو پھر یہ مہینہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مہمان بنا رہا ہے، ہمیں مہمان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی سے، اس کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مستفید کرنا چاہیے اور اپنے لیے وہ تمام نعمتیں مانگنی چاہیے کہ جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے خیر کا باعث ہو۔ اگلا جملہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ
من اہل کرامت اللہ، اور ان دنوں میں، ماہ مبارک رمضان میں، تمہیں اللہ کی طرف سے عزت دار، اہل عزت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے ہمیں اس مہینے میں اہل کرامت قرار دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے کرم سے پوری طریقے سے فیضیاب ہوں اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگیں۔ جہاں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے وہاں بندگان خدا کے حقوق اگر ہماری گردنوں پر ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، صلہ رحمی کے رشتہ دار ہیں، تمام لوگوں سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے خطاؤں سے ان سے معافی مانگ لیں تو خداوند کریم بھی ہمیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے اور بندے کے درمیان کے گناہوں کو معاف کرنے کا تو اختیار رکھتا ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں کو بھی اللہ سے بھی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اگر واجبات ادا نہیں کرتے تو توفیق مانگیں کہ واجبات ادا کریں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں اور گانا سنتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی روزہ رکھ کے گانا کیوں سن رہے ہو تو کہا ہم بہلا رہے ہیں اپنے دل کو۔ روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، حالانکہ غصہ نہیں آنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ انعام پروردگار ہے کہ جہاں روزہ رکھنے سے آخرت کے فائدے ہوتے ہیں وہاں دنیا کے اور صحت کے فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس مہینے میں من اہل کرامت اللہ، اللہ کے کرامت والا اس کا اہل قرار دیا ہے، یعنی ہم جتنا چاہیں اللہ کا کرم سمیٹیں، اللہ کا کرم حاصل کریں، اللہ کی طرف سے ہم اپنے آپ کو ثابت کریں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، سبحان اللہ، تمہارے سانس اس مہینے میں، ان ساعات میں تسبیح قرار دیے جاتے ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس مہینے میں تمہارے نیند کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس مہینے میں تمہارے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ اس مہینے کے فیض و برکات سے فیضیاب ہوا جائے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے رکھو اور دعا اس یقین کے ساتھ مانگو کہ پروردگار عالم نے جو اس مہینے میں ہمیں اپنا مہمان بنایا اور ہمیں اہل کرامت قرار دیا ہے تو یقیناً قبول کرے گا۔ ورنہ کسی شاعر کے بقول، جب نہ لفظوں پہ بھروسہ ہے نہ لہجے پہ یقین، پھر مذاق اپنی دعاؤں کا اڑاتے کیوں؟ اللہ سے امتحان کی خاطر دعا نہ مانگنا کہ شاید قبول ہو سکتا ہے اس مہینے میں ہماری معافی ہو جائے، نہیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، ان یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ ہم دعا کریں گے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے اہل محلہ اور پڑوسیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگیں، اس لیے کہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تمہاری نیتوں کو صدق عطا فرمائے، سچی نیت کے ساتھ، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نماز تو پڑھی جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، اس لیے اسے خالصتاً اللہ کے لیے رکھو اور اللہ سے اس مہینے کے فیض و برکات اور اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق مانگو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔